السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آج کی نشست میں خیال تھا کہ توبہ اور استغفار پہ بات ہو، لیکن پھر میں نے اس کو درمیان میں چھوڑ کے ان آیات کا انتخاب کیا جس میں رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر ہے، کیونکہ مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ انشاءاللہ ان سے ملاقات آئندہ رمضان میں ہوگی اللہ نے چاہا، تو بہتر یہی سمجھا کہ عباد الرحمن پہ بات کی جائے تاکہ عمومی صفات آ جائیں، کم سے کم ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، احتساب کریں، جائزہ لیں اور کوشش کریں شیطان کے بندوں کی صفات پیدا نہ ہوں ہمارے اندر، رحمان کے بندوں کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سورۃ الفرقان ہے اور سورۃ الفرقان کا یہ آخری رکوع ہے۔ 19ویں سپارے کے 2 ورقے پلٹیں تو یہ آخری رکوع آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت عالی شان ہے، ذی شان ہے، متبرک ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنایا۔ برج سے ایک سیدھا سادہ معنی لیا گیا ہے، ستارے، لیکن برج سے مطلب وہ 12 برج بھی ہیں، برج بھی مراد لیے گئے ہیں، اور کوئی ایسا معنی بھی ہو سکتا ہے جس تک ہم ابھی نہ پہنچے ہوں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ جو 6-7 بڑے مشہور سیارے ہیں، یہ مریخ، کون سے جی؟ عطارد، مشتری، قمر، شمس، زحل، سمجھ آئی؟ یہ جو 7 کواکب ہیں یہ بڑی شان سے ان برجوں میں اترتے ہیں جا کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جو فلکیاتی نظام ہے اتنا کمال کا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود یہ دنیا ختم ہونے میں نہیں آتی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت شان والی ہے وہ ذات، وہ اللہ بہت عالی شان ہے، ذی شان ہے، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چمکتا چراغ سورج کی شکل میں رکھ دیا، وقمرا منیرا، اور ایک چمکتا چاند بھی اس میں رکھ دیا۔ اگر اس کی سیکوینس کو دیکھا جائے، اسلوب کو، تو برج سے مراد ستارے ہی بن جاتے ہیں، ستارے، شمس و قمر، لیکن برج سے برج بھی مراد لیے گئے، ٹھیک ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، وہ اللہ جس کا تعارف یہ ہے کہ جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا۔ دن آ جاتا ہے، رات رخصت ہو جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے جانشین ہیں، لیکن یہ نظام ویسے ہی بنایا کہ نہ شمس و قمر کا یہ نظام، لیل و نہار کی یہ گردش، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس پوری کائنات کا یہ نظام دراصل اس لیے ہے سبق لینے والے سبق لے لیں، شکر گزار بننے والے شکر گزار بن جائیں۔ یہ نظام اس لیے ہے، یہ نظام اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس میں اڑنے کے لیے نہیں ہے، اس میں ٹکنے کے لیے نہیں ہے، اسی کو سب کچھ
جاننے اور ماننے کے لیے نہیں ہے کہ کائنات ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، نہیں، یہ کائنات بنائی اللہ نے اس لیے کہ کائنات میں غور کر کے بندہ خالق کائنات تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا رواں رواں گواہی دے، یا اللہ واقعی تعریفیں صرف تجھی کو جچتی ہیں، کمالات صرف تجھی کو جچتے ہیں۔ الحمد کمالات، گزشتہ جمعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ سارا نظام نصیحت کے لیے، لمن اراد ان یذکر، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ تو کائنات نصیحت کے لیے بنی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، ان یذکر او اراد شکورا، یاد دہانی والے یاد دہانی حاصل کر لیں، سبق لینے والے سبق حاصل کریں، شکر گزار بننے والے شکر گزار بن جائیں۔ یہاں دو طبقوں کا بھی ذکر ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جسے دلیل کی دنیا پسند ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے ہر چیز لاجک سے آپ سمجھائیں، دلیل سے سمجھائیں، میرے سامنے آپ آرگیو کریں۔ یہ ہے لمن اراد ان یذکر، یہ نظام بنا اس لیے کہ سبق لینے والے سبق لیں، استدلال کرنے والے استدلال کریں، دلیل طلب کرنے والے دلیل کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ کے رہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف کیا کہتے ہیں ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد انٹلیکچوئلز کی وہ ہوتی ہے شکر گزاری کی طرف آتی ہی نہیں، صرف دلیل کی طرف رہتی ہے۔ ان کو شکر گزاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس ایک خمار ان پر سوار ہوتا، دلیل دلیل دلیل۔ اچھی بات ہے، لیکن دلیل توازن رہنا چاہیے۔ تو کہا دلیل لینے والے دلیل لے لیں، جو اس کائنات کو دلیل کی شکل میں دیکھے گا، یہ پوری کائنات اس کے لیے دلیل بن کے سامنے آئے گی، اللہ کے وجود پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ۔ اس کا پھر رواں رواں بولے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار حاضر ہوں۔ لبیک کا مطلب یہ ہے لبیک لا شریک لک لبیک، مولا میں تیرے در پہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے در پہ بار بار حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریفیں تیری، نعمتیں تیری طرف سے، اللہ اکبر، بادشاہت تیری، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے اعمال میں، تیرے اقتدار میں، تیری ساورنٹی میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن برا ہو ان قریش مکہ کا، کفار مکہ کا، یہ اس میں بھی شریک کرتے تھے۔ انہوں نے 18ویں 12ویں 13ویں 14ویں ترمیم کی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک، البتہ تیری صفات میں وہ شریک ہے، تو خود ان کا مالک ہے، وہ مالک خود سے نہیں ہے، تو نے ان کو مالک بنایا ہوا ہے، تیری عطا ہے، تیری عطا سے وہ غیب جانتے ہیں، تیری عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں، تیری عطا سے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ دلاتے ہیں، خود دیتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی دلا بھی نہیں سکتا، کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی عطا سے کسی کو اپنے خدائی اختیارات سونپے نہیں ہیں، باپ اپنی عطا سے اپنے بیٹے کو اپنے اختیارات نہیں سونپتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو باقاعدہ مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ ترمیم کیا کرتے تھے، الا شریکا تملکہ وما ملک، البتہ تیرا وہ شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، جو کچھ ہوا تیری عطا سے ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندے کی ذات اپنی نہیں تو صفات اپنی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو جو کچھ ہوگا اللہ ہی کا ہوگا نا۔ جھگڑا اسی میں ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے یا نہیں۔ کہتا جی یہ تو علم غیب کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں عالم الغیب اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے ذاتی طور پر عالم الغیب اللہ، جو کہتے ہیں نبی بھی عالم الغیب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا، کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، جھگڑا ہی عطا کے اوپر ہے کہ اللہ نے عطا نہیں کیا۔
ہاں غیب کے بہت سے امور کی اطلاع ضرور دی ہے، جو اللہ بار بار کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں میرے نبی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن عطا صفت نہیں ہوئی ہے، خبروں میں سے خبریں ہوئی ہیں، اللہ کے لامحدود علم میں سے کچھ علم جو سمندر میں جس کی نسبت قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، نبیوں کو وہ عطا کی ہیں، وہ دیے ہیں، لیکن صفت نہیں دی۔ صفت یہ ہوتی ہے کہ خود سے آپ خود سب کچھ کر لیں، خود سے آپ کو بغیر بتائے سب کچھ پتا ہو، بغیر کسی کے بتائے پتا ہو، ما کان ما یکون، یہ بغیر کسی کے بتائے پتا یہ کس کو ہے؟ صرف ایک اللہ کو ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات ہم نے بنائی اس لیے لمن اراد ان یذکر، جو یہ چاہتا ہے نصیحت لے تو اس کے لیے پوری کائنات استدلال کا کام کرے گی، دلیل کا کام کرے گی۔ وہ کائنات پہ جتنا غور کرے گا اتنی اللہ کی احدیت اور وحدانیت کے سامنے سر نگو ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دو خدا چلا ہی نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا طبقہ او اراد شکورا، ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہوتا ہے وہ دلیل کو سمجھتا بھی ہے لیکن اس کو زیادہ دلیلوں سے سروکار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار بس ہم اللہ کے شاکر بندے بن جائیں یہی کافی ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو دلیل کو سمجھتا نہیں ہے، بیچارے بالکل الف بے بھی نہیں جانتے، لیکن وہ شکر گزار بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں ہم اس کو پہچان جائیں کہ یہ نعمتیں کس کی ہیں۔ اتنی متضاد پہلو والی کائنات بنانا صرف اللہ کا کام ہے، جو دلیل کا بھی کام دے، جو انعام کا بھی کام دے۔ انعام کی شکل میں دیکھیں تو پوری کائنات انعام ہے، اور دلیل کی شکل میں دیکھیں تو پوری کائنات دلیل ہے۔ جو بندہ جس شکل سے دیکھے گا اسی شکل سے یہ کائنات اس کو نظر آئے گی۔ اگر وہ دلیل اور استدلال کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جتنے مرضی غوطے لگائے اس کی گہرائی کم نہیں ہوگی، وہ موتی چنتے چلا جائے گا لیکن جواہر اور موتی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر وہ صرف شکر گزاری کی طرز پر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں کس کی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، پوری کائنات اس کو نعمت کی شکل میں نظر آئے گی۔ گندم کا ایک دانہ ہاتھ میں لے اور اس کے بعد سوچے کہ یہ گندم کا دانہ وجود میں آ کے پس کے آ کے لقمہ بن کے میرے منہ میں کیسے آئے گا، وہ اللہ کے سامنے سرنگوں ہو کے رہے گا۔ پوری کائنات حرکت میں آتی ہے، یہ شمس و قمر کا نظام حرکت میں آتا ہے، یہ خشکی تری کا نظام حرکت میں آتا ہے، یہ بر و بحر کا پورا نظام حرکت میں آتا ہے، تب کہیں جا کے گندم کا ایک دانہ وجود میں آتا ہے۔ صرف سورج کی روشنی نہیں، چاند کی چاندنی بھی اس میں اپنا اثر رکھتی ہے، زمین کی مٹی بھی اس کے اندر اثر رکھتی ہے، پانی اپنا اثر رکھتا ہے، پھر موقع محل کا اختلاف اس کے اندر اپنا اثر رکھتا ہے، پھر آب و ہوا اس کے اندر اثر رکھتی ہے، پھر وہ غیر مرئی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے رکھی ہیں، جاندار بے جان، یہ ساری چیزیں حرکت میں آتی ہیں۔ یہ بادل فرشتے لاتے ہیں لے جاتے ہیں، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ گندم کا ایک دانہ وجود میں لانے کے لیے پورا بحری بری نظام حرکت میں رہتا ہے، ہوائیں جاتی ہیں، سمندروں میں پہنچتی ہیں، وہاں سے وہ پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھاتی ہیں، اور خدا نے اس میں فلٹر لگایا ہوا ہے کہ جب وہ سمندر سے پانی کو اٹھاتی ہیں تو کھارا پن نہیں اٹھاتی۔ اگر اسی کو ڈیپلی دیکھتے جائیں تو عمر ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا میرے پاس وقت کم ہے، نہیں، عمر ختم ہو جائے گی لیکن ریسرچ ختم نہیں ہوگی۔ ہمارا فلٹر کتنا کام کرے گا؟ ہم تو گردے کے مقابلے میں گردہ نہیں بنا سکے، مصنوعی گردہ آج تک نہیں بن سکا، اور خدا کے فلٹر کا نظام دیکھیں کہ اگر سمندر کا پانی من وعن یہ ہوائیں بخارات کی شکل میں اٹھا دیں، ہماری ساری زمینیں بنجر اور شور ہو کے رہ جائیں، کیونکہ وہ تو کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے جو زمینوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے یہ ہوائیں جاتی ہیں اور بخارات کی شکل میں جب سمندر کے پانی کو اٹھاتی ہیں، کھارے پن کو نیچے رکھ دیتی ہیں، نتھرا ستھرا صرف میٹھا پانی، سمندر سے کھارا پانی الگ کر کے، اس کا کھارا پن الگ کر کے، اس کی نمکینیات جو نقصان دہ وہ الگ کر کے،
میٹھا پانی سمندر سے اٹھاتی ہیں، پھر ایک خاص کیا بلندی تک لے جاتی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ بخارات جمع ہوتے ہیں، دوبارہ قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ سائنس اتنا ہی کہے گی وزنی ہو گئے، گر گئے، بارش ہوگی، نہیں ہوتی وہ۔ آگے جا کے انڈیا میں برس پڑتے ہیں جی، بڑی موسلادھار بارش ہوگی، 100% ہوتی ہی نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے۔ خدا نے جو ضابطے بنائے نا، سائنس اس ضابطوں تک رہتی ہے، آگے سفر نہیں کرتی۔ انسان کی کھوپڑی میں یہ بات بھی نہیں آتی ہے، سوئی ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا۔ پانی کو اس قانون کا پابند کس ہستی نے بنایا؟ یہ پوری کائنات ان قوانین کے پابند ہے جو قوانین انسان کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ یہ کائنات الٹی نہیں چلتی۔ اگر کیف متفق کائنات بنی ہوتی تو پھر یہ قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے کسان جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے اگر ہوائیں چلی، یہاں سے بادل آئیں برس پڑتے ہیں، یہاں سے آئیں برس نہیں پڑتے۔ اسی کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھ لیں تو یہ نارتھ ہے، نارتھ سے ہوائیں لدے ہوئے بادل آتے ہیں، جب وہ برس پڑتے ہیں واپس چلتے ہیں، ساؤتھ سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اکثر نارتھ سے آنے والے بادل برستے ہیں، ساؤتھ سے آنے والے بادل برستے نہیں، وہ برس کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ بھرائی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پورا قانون بنا ہوا ہے۔ یہی ہے تسخیر کائنات۔ تسخیر کائنات کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کائنات میں الجھ کے رہ جائے اور خالق کائنات تک نہ پہنچے۔ تسخیر کائنات کا مطلب یہ تم جتنا غور کرو گے اس کے سارے قوانین تمہارے اپنے مفاد میں آتے ہیں، تمہارے اپنے مفاد میں۔ ابھی دیکھ لیں، جن کا بور ہوا وہ زیادہ اچھی طرح جانتے، جن کے گھروں میں بور ہے، گرمی آ گئی پانی ٹھنڈا شروع ہو گیا، سردیاں تھی پانی گرم۔ یہ کس قانون، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیوں اس قانون کا پابند بنایا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ بندہ اگر نصیحت لینا چاہے دلیل کے زور پہ، پوری کائنات اس کو دلیل نظر آئے گی، اور بندہ شکر گزار بننا چاہے کہ وہ محسن کون ہے جس کے اتنے لامحدود احسانات ہیں میرے اوپر، تو یہ پوری کائنات اس کو لیے انعامات نظر آئے گی۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے یوں ہی کیا کرتے ہیں، وہ کائنات پہ غور کر کے کائنات پہ اٹک نہیں جاتے، بلکہ کائنات پہ غور کر کے صاحب کائنات تک پہنچ کے رہتے ہیں۔ تو بھائی عباد الرحمن ہیں کون؟ کہ آپ سنو عباد الرحمن کی صفات کیا ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، بڑی نرم چال چلتے ہیں، ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے۔ عاجزی کا مطلب نہیں بندہ سر نیچے کر لے اور جا کے سیدھے کھمبے سے ٹکرا جائے، کھمبے سے نہیں ٹکرائے گا، عورت سے ٹکرا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں کی عورتیں معذرت کے ساتھ، معذرت کیا چیز ہے یار، چھوڑیں خواہ مخواہ دفع کریں معذرت کو۔ یہاں کی عورتیں جگہ ہی نہیں دیتی، جگہ ہی نہیں دیتی۔ آپ نے عورت کو روڈ کراس کرتے دیکھا ہے؟ کبھی وہ دیکھتی ہے کہ آگے سے گاڑی آ رہی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے روڈ کراس کرنا میرا حق ہے، گاڑی والا خود گاڑی روکے۔ مرد بیچارہ ٹھٹرتا رہ جاتا ہے، میں روڈ کیسے کراس کروں؟ 10 عورتیں کراس کر چکی ہوتی ہیں، نہیں تو کبھی مشاہدہ کر لیں۔ اسی طرح سروس روڈ پہ چلتے ہوئے آپ دیکھیں، آپ کو ٹھٹرنا پڑتا ہے، کلوز ہونا پڑتا ہے، اور عورت معذرت کے ساتھ چاہے وہ برقعے والی ہو، وہ تو سینہ تان کے آتی ہے کہ یہ تو سروس روڈ میرا حق ہے۔ مرد کا کیا کام ہے؟ آپ کو سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیسی عجیب بات ہے۔ جس عورت کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی چال میں بھی جھجک ہوتی ہے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ان میں سے ایک بیٹی حیا کی سواری پر چلتی ہوئی آئی ہے۔ اس لیے عورت کو جب باہر نکلنے کا حکم ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے چلنے کا حکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ احکام ہے۔ اب یہ مولوی بھی نہیں سناتا احکام، مولوی یہی سناتا ہے ساس کی خدمت نہیں کرنی، سسر کی خدمت نہیں کرنی، مولوی یہی سناتا ہے۔ کیوں؟ عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں، لائک کرتی ہیں، سبسکرائبر ملتے ہیں، بیڑا غرق کیا ہے اس نے امت کا۔
ایسے مولویوں نے ہمارے معاشرے کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے. جو اللہ ہمسائے کا حق بتاتا ہے وہ ساس سسر کا حق نہیں بتائے گا. ہمسایہ تو ہمسایہ چھوڑیں، جو اللہ راہ چلتے مسافر آپ کے ساتھ سیٹ پہ 2 گھنٹے کے لیے 10 منٹ کے لیے بیٹھا ہو، اللہ اس کا حق بتاتا ہے، وہ ساس سسر کا حق نہیں بتائے گا. ایسے مولویوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. آج دیندار عورت بھی سر اٹھا کے کہتی ہے ساس سسر میرا کوئی حق نہیں ہے. تو اس پورے خاندانی نظام میں جو تجھے سیکیورٹی ملی ہوئی وہ بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے. یہ جو بدلتے موسم کے ساتھ تیرے درجن درجن کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے. پھر ایک نیک اور عادل مرد کے اوپر قبضہ کر کے رکھنا یہ تیرا حق نہیں ہے، 3 اور عورتوں کا بھی حق ہے. پتہ چل جائے گا تجھے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک عورت نے ایک نیک مرد کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے، 3 عورتوں کو محروم کر کے رکھا ہوا ہے. میرا خیال تھا میں اس میں بھی بیان کروں انشاءاللہ. میں قرآن کی اسلوب کو سامنے رکھ کے بیان کروں گا. قرآن یہ حق بتاتا ہے، عورتوں کے حق کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ 1 سے زائد نکاح. عاجزی کی وقت کہتا ہے 1 پہ گزارا کر لو. ہم نے اس کو اصل قانون بنا لیا. آئے نا پھر تمام قوانین کی طرف آئے، پتہ چل جائے. تو اس معاشرے کا بیڑا غلط ان نام نہاد میٹھے مولویوں نے بھی کیا ہوا ہے، جو معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ معاشرہ کون سی بات سننا پسند کرتا ہے وہی سناتے ہیں، اسی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. معاشرہ کون سی بات سننا پسند نہیں کرتا وہ بیان نہیں کرتے. اگر کرے نہیں یہ فرقہ واریت ہے. اللہ پوچھے گا ان مولویوں سے، پوچھے گا انشاءاللہ ایسے میٹھے میٹھے مولویوں سے جنہوں نے میٹھے کی لت لگا دی ہے. یہاں کے میٹھے سے تو شوگر ہو جاتی ہے اور خالی دین میں میٹھے 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 سے جہنم ہو جاتی ہے. اسلام توازن کا نام ہے، اسلام غیر متوازن دین نہیں ہے. اب لوگوں نے گاڑیوں پر بھی لکھا ہوا ہے اے مومن تو سو اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے خبیر بما تعملون بصیر بما تعملون. جو کرتوت کر رہے ہو، جو حرکت کر رہے ہو، جو اچھا کر رہے ہو، جو برا کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں. یہ کہتا ہے نہیں محبت سے دیکھ رہا ہے. تو نے گاڑی میں نور جہاں کے گانے لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے جناب علی اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اللہ غضب اور جلال اور انتقام سے دیکھ رہا ہے. یہ یک طرفہ جو گاڑی نا بعض میٹھے میٹھے مولویوں نے چلائی ہوئی ہے، معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اور توحید کیا ہے؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ توحید نہیں ہے. اتنی توحید پر مشرکین عرب بھی ایمان رکھتے تھے. کہو جس قبر وہ مزرگ دفن ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ میری اور آپ کی تقدیر کا مالک نہیں ہے. ہاں اس کی محنتیں ہیں کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، لیکن وہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. وہ جو تعلیم لے کر آیا تھا اس تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت. یہ توحید کوئی بیان نہیں کرے گا. کیوں؟ معاشرہ ناراض ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے ان کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. یہ بول چال ہمارا محاورہ بھی ہے نا، انسان اپنے بول چال سے پہچانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے رحمان کے بندوں کی صفات میں بول چال کا ذکر ہے، حالانکہ اس سے زیادہ اہم صفات بعد میں آ رہی ہیں. وہ کون سی؟ رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے. 3 بڑی صفات بعد میں آ رہی ہیں، یہ پہلے آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں یہ زیادہ اہم ہے وہ غیر اہم ہے، نہیں. قرآن کا اپنا اسلوب ہے. کہیں کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے تو اس کو پہلے لے آتا ہے. یہ نہیں ہوتا بعد والی بات زیادہ غیر اہم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. لیکن یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے رحمان کے بندوں پر اللہ کی کبریائی کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی صفات کا وہ پرتو پڑتا ہے. وہ اثرات اس کے اوپر اللہ کی عظمت کے مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات اس کی چال میں بھی نمایاں ہوتے ہیں. وہ بغیر کسی تعارف کے رحمان کا بندہ اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے یہ رحمان کا بندہ جا رہا ہے. اور ہم بھی اپنے معاشرے میں چال سے پہچان لیتے ہیں. ایک غنڈے بدماش کی چال کتنی مختلف ہوتی ہے. گلی کا کن ٹوٹا ہو تو آپ نے نہیں دیکھا، ان پڑھ 1 نمبر کا ہوگا، ABC اس کو نہیں آتی ہوگی، لیکن اس کے ذرا بازو تو دیکھیں اس کو. وہ بدماش اس لیے بنا ہے کہ باغی بغیرت بنے ہوئے ہیں. وہ بغیرت نہ ہو تو یہ بے ایمان بدماش نہ بنے. اس لیے ہمارے علاقوں میں ایسے فرد واحد کی گلی کے کنٹوٹوں کی بدماشی نہیں چلتی.
یہاں عجیب ہے بیچارے، کیونکہ شہروں میں ہر طرف سے لوگ آئے ہوتے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، ہر گھرانہ دوسرے گھرانے سے اجنبی ہوتا ہے، وہاں ایک معمولی کنٹوٹک بھی پورا بدماش بن جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ کونسلر بن جاتا ہے، پھر بعد میں MNA اور MP، اور پھر ترقی کرتے ہوئے ترقی کے منازل طے کرتا ماشاءاللہ پھر وہ، کیونکہ جمہوریت کا یہی اثر ہے۔ جمہوریت میں نیکی کو ووٹ نہیں پڑتے کبھی بھی، ہمیشہ شر کو ووٹ پڑتے ہیں، یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے۔ جمہوریت میں خیر و شر معیار نہیں ہوتا، قلت اور کثرت معیار ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا حصہ ہے، جی یہ آئین کا حصہ ختم بھی ہو سکتا ہے جمہوریت کے زور پہ، ختم بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ سے پیوستہ حکومت میں ایک پارٹی نے کوشش بھی کی تھی قرارداد مقاصد کو واپس آرٹیکل سے نکال کر پریمبل میں ڈال دیا جائے، وہ کوشش ناکام کیوں ہوئی؟ کثرت نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ شر ہے ایسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت نہیں ہوئی۔ اس لیے اس آئین کے بارے میں بھی زیادہ غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمارے بعض میٹھے میٹھے مولوی اس بارے میں بھی کچھ عوام کو غلط فہمی کا شکار رکھتے ہیں۔ ہاں اس آئین کی بہت سی دفعات اسلامی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی کی پاور نہیں ہے۔ کی پاور ہو تو یہ ہو، سود حلال ہو، صدر مملکت کو اختیار حاصل ہو کہ وہ مقتول کے کیا کہتے ہیں قاتل کو معاف کر سکے مقتول کے ورثاء کی مرضی کے بغیر۔ من حیث القوم ہم منافق لوگ ہیں، ہم حج بھی کعبہ کا کرتے ہیں، گنگا کا اشنان بھی کرتے ہیں، شیطان کو بھی راضی کرتے ہیں، رحمان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شعر ویسے نہیں بنا ہوا، بڑا کمال کا شعر ہے، بڑا اچھا لگتا مجھے۔ حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، او کما قال الشاعر۔ تھوڑی بہت دوسرے مصرے میں آگا پیچھے ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ بندہ اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، گلی کا کنٹوٹا اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، گاؤں کا چودھری اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، ایک مریض اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، ایک مغرور اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، ایک ریاکار اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، تو پھر ایک نیک انسان اپنی چال سے پہچانا کیوں نہ جائے؟ سمجھ آئی بات کی؟ گاؤں کا چودھری اگر دیندار ہے تو پھر وہ گاؤں کی عورتوں پر اس کی نظر نہیں ہوگی، سر اس کا نیچے ہوگا۔ لیکن گاؤں کا وہی چودھری مچھل ہے پورا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، استنجا کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ چل رہا ہوگا پیچھے، اس کی دھوتی گاؤں کی صفائی کرتے ہوئے آ رہی ہوگی، اس کی چال ہی کچھ اور ہوگی، وہ اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ رحمان کے بندے اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں، نہ متکبرانہ چال ہوتی ہے، نہ مریضانہ چال ہوتی ہے، نہ ریاکارانہ چال ہوتی ہے، ایک معتدل انسان کی چال ہوتی ہے جس میں وقار بھی ہوتا ہے، متانت بھی ہوتی ہے، سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے، لیکن عاجزی ایسے نہیں ہوتی کہ سر اس کا نیچے ہو جائے، پورے وقار کے ساتھ۔ کل میں ایسے آ رہا تو رمضان کا اثر ہم جیسے گناہگاروں پر بھی کچھ پڑ جاتا ہے نا۔ کل میں اسی سروس روڈ پہ آ رہا ہوں تو سامنے سے ایک برقع پوش خاتون آ رہی، میں نے کچھ سادہ ہی سر نیچے کر لیے، وہ سادہ ہی سامنے آ گئی، میں نے کہا نہیں یار اتنا ہی زیادہ سر مجھے نیچے نہیں کرنا چاہیے، غلط بات۔ تو یہاں اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ مراد نہیں آپ سر نیچے کر لیں، کسی عورت سے ٹکرا جائیں یا کسی کھمبے سے ٹکرا جائیں، نہیں، وقار، متانت، سنجیدگی، اس میں عاجزی۔ ایک آدمی مریل چال چل رہا تھا، حضرت عمر نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمر کا درہ تو مشہور تھا نا، یہ درہ نہیں ہوتا، یہ درہ ہوتا ہے، درہ نہیں ہوتا، درہ تو موتی کو کہتے ہیں، اچھی چیز ہے درہ۔ یہ ہمارے استاد نے ہماری تصحیح کروائی تھی دوران طالب علمی، وہ آج تک نہیں بھولتا میں۔ درہ ایسے پکڑ لیا، کہا بیمار ہو؟ کہا نہیں، کہا سیدھے ہو کے چلو، اسلام بیمار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا سیدھے ہو کے چلو، اسلام بیمار نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں تو ایسے صوفی بن جائیں، نہ بھلی سر نیچے ہو، جو مرضی کک مارے آپ کو سائڈ پہ کرے، نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورا توازن ہونا چاہیے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے، جاہلیت پر اتر آئے ہوئے لوگ جب ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، تو ان کی شان یہ نہیں ہوتی کہ ان سے الجھ جائیں۔ بدتمیزوں کے ساتھ بدتمیزی رحمان کے بندوں کی شان نہیں ہوتی، وہ سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلام سلام متارکہ ہے، جس طرح سلام خیر مقدم کے لیے استعمال ہوتا ہے، السلام علیکم، یہی سلام شائستگی سے الگ ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار بابا جی تسی ٹھیک ہو، یہ بالکل ایسے ہی السلام علیکم، سائڈ پہ ہو گئے۔ کوئی گالی کا جواب گالی سے دیتا، اچھا بھائی السلام علیکم، سائڈ پہ ہو جائے۔
اسے آپ نے دعا بھی دے دی اللہ تجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے، اور آپ نے شائستگی کے ساتھ بات کو وائنڈ اپ کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایسے اچھے اچھے لوگ کر دیں، اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے آپ سے فون پہ بات کر رہے ہوں گے، آپ کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق آپ کی بات نہیں ہوگی، دڑم سے فون بند کر دیں گے۔ ایک نمبر کے جاہل اور بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن آپ انہی سے بعد میں پوچھیں گے نہیں نہیں میرا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ تو آپ کا ایسا مقصد نہیں تھا، آپ نے طریقے سے فون بند کیوں نہیں کیا؟ اپنے باپ کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ شائستگی ہر چیز میں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ سجود و قیام میں گزرتی ہیں۔ جاہلیت کے بالکل برعکس، جاہلیت میں بھی یہ تھیٹر ہوتے تھے، یہ ڈرامے سٹیج ہوتے تھے، یہ شراب شباب کباب کی محفلی ہوتی تھی، یہ ڈرامے سٹیج ہوتے تھے۔ یہ ڈرامے کوئی آج کے نہیں، یونان کے ڈرامے کب سے ہیں؟ وہ باقاعدہ تھیٹر لگتے تھے۔ ہاں جاہلیت میں ایک فرق ضرور تھا، آزاد عورتیں شرفا کہلاتی تھی، وہ یہ کام نہیں کرتی تھی، لونڈیوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ اور آج کی جاہلیت میں یہ کام اشرافیہ کرتا ہے۔ اس ملک کا جو نام نہاد اشرافیہ ہے، اس ملک کی جو نام نہاد ایلیٹ کلاس ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے، اور اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے، ان کے بڑوں نے یہاں کی بیٹیوں کو کنجریوں کا عنوان دے کے نچایا۔ آج اللہ ان سے یہ انتقام لے رہا ہے کہ ان کی بیٹیاں خود ناچ رہی ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ان کی بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ یہ خدا کا عذاب نہیں پورا ٹک ٹاک، یہ پورے ریل شیل جو شارٹس جتنے بھی آپ دیکھیں، یہ خدا کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دوسروں کی بیٹیوں کو نچایا۔ آج جب وہ اٹھا کے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی بیٹی ناچ رہی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے ان کی راتیں سجود و قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پوری رات گزار دیں، جتنی آپ کی ہمت ہے۔ ایسے بھی ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ راتوں کو کم سوتے ہیں، سحری میں پھر اٹھ کے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی، لیکن جتنی بندے کے اندر ہمت ہو۔ انشاءاللہ تہجد پر بھی بات ہوگی۔ تہجد کو ہم نے پتہ نہیں کتنا مشکل بنا لیا۔ بھائی عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد پڑھ کے سو جائیں اگر آپ آخری پیر نہیں اٹھ سکتے۔ آخری پیر سب سے افضل ہے۔ انشاءاللہ ان موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی، ابھی موقع نہیں، میں اس رکوع پہ آگے جانا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وعباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ راتیں ان کی سجود و قیام میں گزرتی ہیں، پھر بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے وہی لوگ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سے دور رکھنا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے دور رکھنا۔ اللہ کو ان کی یہ دعا، یہ ادا اتنی پسند آئی۔ اب اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان عذابھا کان غراما۔ جہنم کا عذاب واقعی بڑی چپٹنے والی چیز ہے، جس کو چمٹے گی چھوڑے گی نہیں۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ یہ میرے بندے جو کہہ رہے ہیں نا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ خدا کا عجیب کلام ہے۔ اس خدا کا جو ایک معجزانہ اسلوب ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اپنے بندوں کی بات نقل کر رہے ہیں، بندہ میرا بندہ یہ کہہ رہا، یہ کہہ رہا، یہ کہہ رہا۔ اللہ کو وہ بات کبھی اتنی پسند آتی ہے، اللہ خود آگے بڑھ کے اس کی بات کو روکے کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہاں بالکل یہی ہے، اس کو مفسرین کی زبان میں ادخال الہی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ بعضوں نے اس کو ادخال الہی تو نہیں بنایا، لیکن جنہوں نے بنایا کمال کا بنایا۔ اللہ اکبر۔ کہتے یا اللہ جہنم کے عذاب سے دور رکھنا۔ اب اللہ کو یہ ادا، یہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی بات روک دی۔ اللہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب چپٹنے والی چیز ہے، بہت بری جگہ ہے وہ۔ لا الہ الا اللہ، کمال کا اسلوب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو بے جا خرچ بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے،
ولم یقتروا بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما یہ فضول خرچی اور بخل کی دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پہ قائم رہتے ہیں۔ جاہلیت میں یہ دو بڑے نمونے تھے، ایک وہ تھے جو خرچ کرتے ہی نہیں تھے نہ اپنی ذات پر نہ اپنے بچوں پر، ایک وہ تھے جن کا ہاتھ کھلا تھا اہلکت مال اللبدا، ارے ہم نے ڈھیر سارا مال لٹا دیا، کہاں؟ خسروں پہ، ہیجڑوں پہ، کنجریوں پہ، کنجروں پہ۔ یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، سنا کریں، اس لیے تاکہ ان سے نفرت پیدا ہو۔ مطلب شادیوں پہ ولیمہ پھر بھی سنت ہے، وہ بھی ایک طریقے کے ساتھ ہے، فضول خرچی پہ یہ جاہلیت کے دو بڑے نمونے تھے۔ رحمان کے بندوں کے بارے میں کہا کہ یہ ان دونوں رویوں سے یہ دور رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں بخل نہیں کرتے، لیکن خرچ بھی کرتے ہیں تو جائز کام پہ کرتے ہیں، جائز کام پر بھی ناجائز طریقے سے نہیں کرتے کہ ریاکاری کریں، یا جائز کام پر بھی بیجا طریقے سے خرچ نہیں کرتے۔ یہ آپ کو میں مشہور مثال ہر وقت دیتا ہوں، ہماری 2 مرلے کی مسجد ہوتی ہے، اس پر پورا مینار پاکستان کھڑا ہوتا ہے، اس کی مینار، اس مینار پہ جتنا خرچہ ہوا ہے 4 مرلے اور لی جا سکتی، 2 منزل اور بنائی جا سکتی، اس کے اندر ایک بہترین اسلامک لائبریری بھی بن سکتی ہے۔ اب 2 مرلے کی مسجد میں آپ مینار پاکستان کھڑا کر دیں، یہ بیجا خرچ ہے، یہ فضول خرچی۔ جی ہماری مسجد 10ویں محلے سے نظر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رحمان کے بندے خرچ بیجا نہیں کرتے، اور جائز جگہ بھی غلط طریقے سے نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ ایک بندہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، بڑا شاہانہ انداز رکھا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں۔ نہیں، اگر وہ دین پہ خرچ نہیں کرتا، شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے، شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے۔ شریعت کو ضرورت پیش آئی اور تیرے جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انفاق پہ، معیشت پہ، اسلام کے تصور معیشت پہ رمضان سے پہلے ہمارے تسلسل کے ساتھ نشستیں ہیں۔ رمضان کی وجہ سے ہم نے اسے روک دیا، انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ ہم اس کا آغاز کریں گے، وہاں یہ باتیں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے ایک معیار بناتے ہیں نا خرچ کرنے کا، اللہ یہ نہیں کہتے اپنے اوپر خرچ نہ کرو، معاشرے کا جو رواج ہے اس کے مطابق بڑا بہترین طریقے سے بندہ اپنے اوپر خرچ کرے، لیکن خرچ اس طریقے سے نہ کرے کہ پھر انفاق فی سبیل اللہ اس سے نہ ہو سکے۔ بندہ اپنے نفس کو یہ الاؤنس دیتا چلا جائے، بس اپنی ذات پہ بڑا شاہانہ سب کچھ، اور جب وہ اپنی ذات پہ اتنی فضول خرچیاں کرے گا تو دین پہ خرچ کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام تو اپنی ذات پر معمول کے مطابق تھوڑا سا خرچ کرتے تھے، باقی سارا دین پہ خرچ کر دیتے تھے۔ شریعت نے صحابہ کرام والا تقوی ہمارے اوپر لازم نہیں کیا، اپریشیٹ ضرور کیا۔ اگر صحابہ والا ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، صحابہ کا تو یہ بھی تقوی تھا، وہ باغ جس میں کھجوریں، جو معیشت کی بنیاد، حضور سے جب سنا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیوی بچوں سمیت باہر نکل کے میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا ہے، اور بیوی بھی ایسی تھی کہ ابو دردہ نفع کا سودا کیا ہے، یہ نہیں کہ پھر بیوی میاں کو گھر ہی نہ آنے دے، چل یہ تو گھر میرا ہے، تو ایسے مولیوں کے جانسے میں آ گیا۔ وہ آج کی بیویاں نہیں تھی، وہ اس وقت کی بیویاں تھیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں تھی، ان سے آگے قربانیاں دینے والی تھی، بیوی وہ تھی۔ آج کی بیوی کیا، جس کو بٹن لگانا بھی نہ آئے، ساگ پکانا بھی نہ آئے، کدو اور ٹنڈے پکانے بھی نہ آئے، ڈگری اس کے ہاتھ میں MBA کی، MBBS ہے، انجینئر ہے ماشاءاللہ۔ کہتے سکل، کون سی سکلز بھائی؟ عورت کی سکل یہ گرداری، اس سے بڑی عورت کی کوئی سکل نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو برباد نہ کریں، اپنی نسلوں کا خاتمہ نہ کریں۔ عورت کی سب سے بڑی سکل گرداری ہے، خانہ داری ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے گھر کی نسل نو کی تربیت کرنا، ان کی آغوش میں، اپنی آغوش میں ان کو پناہ دینا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ سکلز ہیں۔ کہتے ہیں جی پرانی ان پڑھ مائیں، خدا کی قسم وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی آج کی اصطلاح کے مطابق، آج کی اصطلاح کے مطابق وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، ان کے پاس سکلز تھے، سلیقہ مندی، سگڑ، اس سے بڑا تعلیم یافتہ اور وہ کیا ہو۔ اور آج بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں، پیاز چھیلنا نہیں آتا، منہ چڑھاتی ہیں، اوپر سے مولوی نے بھی کہہ دیا نہ ساس ہے نہ سسر، اس نے کہا نہ شوہر، چل جا چھٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے عذاب کو گھر میں نہ پالیں، ثواب کو پالیں گھر میں، ثواب کو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. یہ بھی ہو گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. کتنی کھلی ہوئی آیت ہے, کتنی کھلی ہوئی آیت ہے کہ مصیبت آئے, بیٹا نہیں ہو رہا, بیٹی نہیں ہو رہی, مقدمے میں کامیابی نہیں ہو رہی, لٹ گیا میں, تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اللہ کہتے رحمان کے بندے اللہ کے علاوہ کسی الہ کو پکارتے. کتنی کھلی ہوئی آیت ہے. پھر بھی اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے, وہ اپنی قسمت کو خود برباد کرتا ہے. وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے, وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے. یہ سر صرف اللہ کے در پہ جھکے, بس یہی توحید ہے, یہی توحید ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ناحق کسی کو قتل کرتے نہیں. ولا يزنون. وہ زنا کرتے نہیں, زنا کے قریب پھٹکتے نہیں. 3 بڑے گناہ گنائے جو زمانہ جاہلیت میں فیشن تھے. شرک کرنا بھی فیشن تھا, قتل کرنا بھی فیشن تھا, بات بات پہ زنا کرنا بھی فیشن تھا آج کی طرح. اس وقت وہ زنا کرتے تھے, صبح اس زنا کو شاعری میں بیان کرتے تھے, ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. آج لوگ زنا کرتے ہیں, ٹک ٹاک پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور ویڈیو ساری چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ہر دور کا اپنا میڈیا ہوتا ہے. اس دور کا سب سے بڑا میڈیا شاعری تھی. وہ جو کرتوت کرتے تھے وہ شاعری میں بیان کرتے تھے. نسوانی اعضاء تک کو وہ شاعری میں بیان کرتے تھے. آج وہی چیزیں آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. وہ اس وقت کا میڈیا وہ تھا, آج کا میڈیا یہ ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الذنوب اکبر, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مد مقابل ہمسر ٹھہراؤ, حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا. اللہ مشکل کشا تو کسی اور کو بھی بنا لے, اللہ حاجت روا تو کسی اور کو بھی بنا لے, اللہ کی کشتی پار لگانے والا تو کسی اور کے بارے میں کہہ دے کہ میری وہ کشتی پار لگا دیتا ہے. تو نے اللہ کا مد مقابل بنا دیا اس کو. کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ؟ کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک. تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس خوف کے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا. یہ بھی ہے کہ نہیں آج؟ اس وقت ان کے پاس کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں تھا, بچہ پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے. اور آج سائنٹیفک طریقے حمل گرا دیتے ہیں. یہ بھی قتل اولاد ہے. آپ کے بڑے بڑے ماہرین معاشیات یہی پیش کرتے ہیں, کھاؤ گے کہاں سے, بچے کم پیدا کرو. تو میں تو کہتا ہوں ایسے کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کم سے کم کسی ایک کا فائدہ تو ہو جاتا. لا الہ الا اللہ. کہ اس کے بعد تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیل جارک, اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. تیسرا بڑا گناہ. سمجھ آئی بات؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جو یہ کام کرے گا وہ پھر اس کا گناہ پائے گا. گناہ پائے گا یعنی گناہ کی سزا پائے گا. ہاں, اسلام کسی کو مایوس بھی نہیں کرتا. اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ نیکی کا بائی نیچر ریزلٹ جنت ہے, بدی کا بائی نیچر ریزلٹ جہنم ہے. نہیں, نیکی کا طبی ریزلٹ جنت نہیں, نیکی کا بدی کا طبی ریزلٹ جہنم نہیں, یہ خدائی ریزلٹ ہے. اللہ خدا نے نیکی کا بدلہ اچھا رکھا ہے اور بدی کا بدلہ برا رکھا ہے. خدا نے رکھا ہے, یہ بائی نیچر نہیں ہے. تو خدا نے رکھا تو کیا مطلب ہو گیا؟ اگر تم سے اتنی بڑی برائیاں ہو بھی چکی ہیں تو تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کر دیے, میں نے قتل کر دیے, میں نے زنا کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اب میری معافی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بندہ تحت شعور میں اپنے سب کانشیس میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بدی ہے نا, گناہ, اس کا بائی نیچر ریزلٹ یہی ہے, میں نکل ہی نہیں سکتا. وہ مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اس کا بائی نیچر ریزلٹ نہیں ہے, یہ ریزلٹ میں نے مقرر کیا, میں ہٹا بھی سکتا ہوں. میں نے جنت بنایا, نیکی کا بدلہ میں ہٹا بھی سکتا ہوں. گناہ کا بدلہ میں نے جہنم بنایا, میں ہٹا بھی سکتا ہوں. کیسے ہٹاؤں گا بدی کے رزلٹ کو؟ الا من تاب, توبہ کر لو ہٹا دوں گا.
اس لیے بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا. یہ عیسائیت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے انسانیت کے کفارے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے سے بڑے گناہ پر بھی توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبے سے بندہ ہاری ہوئی بازی جیت جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, توبے سے بندہ ہاری ہوئی بازی جیت جاتا ہے. توبے پہ انشاءاللہ مستقل بیان ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا. الا من تاب, توبہ کرے, آ جائے, پھر توبہ کے اپنے تقاضے, حقوق العباد مارے ہیں تو آہستہ آہستہ دینا شروع کر دے, حقوق اللہ ہیں ان کی قضا شروع کر دے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. یہ نہیں کہ صرف کان کھینچ کھینچ کے ساری بلیک منی وائٹ ہو جائے, ایسا نہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرے, پلٹ آئے, ایمان لے آئے, نیک اعمال پہ اتر آئے, اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کی برائیاں مٹا دیتے ہیں, نیکیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں. اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, برائیوں کو ڈانکتی چلی جاتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. بندہ حیران ہوتا ہے, میں نے تو اتنے بڑے گناہ کیے, اللہ نے پھر بھی سارے گناہ جلا کے رکھ دیے. کہ اللہ کی تو شان یہی ہے, غفور الرحیم ہے. وہ سارے گناہوں کو سوخت کر کے رکھ دیتا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو پلٹ آتا ہے, نیکی کرتا ہے, وہ اللہ کی طرف پلٹ آنے کا حق ادا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کیوں نہ کرے. اور کئی دفعہ بندہ توبہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے کہ میں توبہ کروں گا, تو توبے سے پہلے جو میری ایک مجلس ہے, میرا ماحول ہے, جو میری ایک کمپنی ہے, توبے کرنے کے بعد مجھے وہ کمپنی چھوڑنی پڑے گی, مجھے ایسی کمپنی ملے گی نہیں, میرا دل نہیں لگے گا, یا اللہ مجھے قبول نہیں کریں گے. کہا نہیں, تم توبہ کرو سچے دل سے, تو شان سے واپسی ہوگی اللہ کی طرف. اللہ تمہاری بری کمپنی کے مقابلے میں تمہیں اچھی کمپنی دے دیں گے, تمہاری بری صحبت کے مقابلے میں تمہیں اچھی صحبت دے دیں گے. اللہ تمہیں ذلیل نہیں کریں گے, شان سے واپس لیں گے تمہیں. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے. صرف عدالتوں میں نہیں, عام طور پر جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. رحمان کے بندے جھوٹی شہادت نہیں دیتے. ایک, رحمان کے بندے جھوٹی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے. وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں کہ جہاں وہ جھوٹ کے تماشائی بنے. یہ زور کا لفظ بہت عام ہے. وہ کام جو بندے کی سنجیدگی, متانت اور وقار کے خلاف ہو, وہ بھی زور ہے. اب ایک بہت بڑی دنیاوی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دی, اختیارات دیے, وہ جا کے کرکٹ میچ دیکھنا شروع کر دے, تو یہ اس کی سنجیدگی سے گری ہوئی بات ہے. کیوں؟ یہ تو تماشائی. اسلام آپ کو کرکٹ سے منع نہیں کرتا, ہم بھی کھیلتے رہے, آج بھی کھیلیں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن کرکٹ جیسی گیم کو زندگی بنا لینا, پھر آج کل جو زندگی بنی ہوئی ہے, فحاشی کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ چھکے پہ ٹھمکے لگائے جاتے ہیں, اس میں کسی شریف آدمی کا تماشائی بن کے جانا, خدا کی قسم نہ صرف اس کے دین کے وقار کے خلاف ہے, اس کی دنیا کے وقار کے بھی خلاف ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ ہم بندہ اپنے وقار کو داؤ پہ لگائے. کہ رحمان کے بندے اپنے وقار کو, اپنی سنجیدگی کو, اپنی متانت کو داؤ پہ نہیں لگاتے. وہ کسی ایسی محفل میں شریک ہی نہیں ہوتے جہاں ان پہ داغ لگے اور اچانک گزر ہو جائے. ایسے وقار سے گزرتے ہیں جیسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے گزر رہے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں وہ نکتہ چینیاں تلاش نہیں کرتے. اوے قرآن ذرا دیکھو یہ مولوی نے کتنی غلط باتیں کی, ذرا پکڑو قرآن کی آیت کو, جو 1400 سال بعد گراؤنڈ ریئلٹیز کتنی تبدیل ہو چکی ہیں, یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. کہا نہیں, رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے جب رب کی آیات کے ذریعے, یہاں خوابوں کے ذریعے نہیں, کسی کہانیوں کے ذریعے نہیں, رب کی آیات کے ذریعے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے, وہ اس کے نکتہ چینیوں کے پیچھے نہیں لگ جاتے ہیں, بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں, اس کا اثر قبول کرتے ہیں. لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. رحمان کے بندے صرف اپنی فکر نہیں کرتے, اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں, اپنی بیویوں کی بھی فکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں سے, ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما کہ وہ بھی نیک بن جائیں, دیندار بن جائیں. یا اللہ تو نہ دین میں ان میں کمی کر, نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی کمی کر, انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں
یا اللہ ہمیں اہل تقوی کا پیشوا بنا دیں، اہل تقوی آ کر ہم سے ہدایت حاصل کیا کریں، ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیں۔ یہیں پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بڑے بڑے بالا خانے، بلند و بالا خانے ملیں گے، صبر کی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں حرام سے صبر کیا ہوگا، حلال پہ اکتفا کیا ہوگا، اور ہر طرف سے دعائیں اور سلام داخل ہوں گے، فرشتے استقبال کریں گے۔ کیا پروٹوکول ہوگا اہل ایمان کا جو ختم ہونے والا نہ ہوگا؟ یہاں کا پروٹوکول کیا ہے؟ 3-4 سال بعد ختم، 5-7 سال بعد ختم۔ جو سلوٹ مارتے تھے وہ بھی ٹیڑھی آنکھ سے سائڈ پہ دیکھ کے گزر جائیں گے۔ ایسا وہاں نہیں ہوگا، وہاں جو ہوگا لازوال ہوگا، دائمی ہوگا۔ اور سب سے بڑا سلام کون کرے گا؟ السلام علیکم، اللہ کریں گے۔ یہ ہے سورہ یاسین کے اندر۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا سلام نصیب فرمائے، ہم جنت میں داخل ہوں، اللہ محبت سے مجھے اور آپ کو السلام علیکم کہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا